کبھی کبھی طویل انتظار انسان کو تھکا دیتا ہے، ٹوٹی امیدیں اور انجانے اندیشے اسے اداس اور تنہا کر دیتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے اللہ میری دعا پر کن کی مہر کب لگائے گا۔ اگر ایسے ہی خیالات تمہیں مایوس کر رہے ہیں تو سنو، وہ مہربان خالق اپنے بندے کی ہر نس سے، ہر اس پر گزرتے دکھ سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور قسم ہے قلم کی اور ہر اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جان رکھو، اللہ کی قدرت اور اس کے علم نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر رکھا ہے۔ یہ منظم کائنات اور تمہاری پیدائش نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی بے مقصد وجود۔ یاد رکھو، تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے سے عاجز نہیں۔ اور اگر تم پر آج ایسے حالات ہیں کہ تم خود کو تنہا اور اداس محسوس کر رہے ہو اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، ہر چیز کا وقوع اللہ کی معیشت پر موقوف ہے، اور جب وہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات رونما کر دیتا ہے جس سے انسان بے بس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہی بے بسی تمہاری بیداری کا سبب بن کر تمہیں تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے آتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی مختلف رنگوں کے امتزاج کا نام ہے، کبھی وہ بہار سے لطف اندوز کرواتا ہے تو کبھی خزاں سے یاسیت محسوس کرواتا ہے، کبھی عیش و عشرت کے سامان سے خوش کر دیتا ہے تو کبھی سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، نہ تو ہر حاصل چیز سامان عیش ہے اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی کوئی سزا۔ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کون دنیا کی طلب میں گم اور کون اداس اور مایوس ہو جاتا ہے، اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو کچھ بھی سر و سامان زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کارسازی کا سارا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جسے وہ بخشے، اور انعام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اگر آج کسی کے دیے دھوکے یا کسی چیز کی محرومی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے اور حسرت زدہ زندگی سے تمہارا صبر بھی ٹوٹتا جا رہا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ خدا سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو جانتے ہو، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جان رکھو، تم میں سے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ یقین جانو، اللہ اس کام کو پورا کر کے ہی رہے گا، مگر تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں شاداں سفر کر رہے ہوتے، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگ رہے ہوتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں طوفان میں گر گئے، تو اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہو اور تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر معبود برحق ہی کو پکارتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے
اور تم نے یہ کیسے تصور کر لیا وہ کائنات کا مدبر اور منتظم تمہاری مدد نہ کرے یا تمہیں تنہا چھوڑ دے؟ یاد رکھو وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی۔ تمہاری حاجات پوری کرنے والا وہی مہربان رب ہے۔ اس کی محبت اور عطائیں غیر فانی اور لازوال ہیں۔ تو رکے بغیر دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ رب کے در کا فقیر ہی مقدر کی بادشاہی کو پاتا ہے۔ اور جب تم بالکل ٹوٹ کر ضبط کے آنسوؤں کی روانی کے ساتھ تم اس کو پکارتے ہو نا، تو کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے دعا بن کر نئے راستے پیدا کرتی ہے، جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی سے جوڑ دیتی ہے۔ جانتے ہو اللہ ہر ایک کا نصیب بہت محبت سے لکھتا ہے، اور جب وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے نا تو ہر طرف سے تمہیں توڑ کر اپنی محبت سے جوڑ لیتا ہے، تاکہ تم پر اپنی رحمت کی وہ بارش برسائے جو تمہارے لیے بہترین اسباب بنا کر چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دے۔ تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر غلط دروازہ بند ہو کر صحیح دروازہ کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کو علاج یقین کی روشنی سے کرو گے تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا، کیونکہ جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو آزمائش کی گھڑیاں تمام ہو کر اداسیوں کے سفر کو مختصر کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو جس طرح خدا چمکتے ہوئے دن پر ظلمت طاری کر کے تاریکیوں میں بدل دیتا ہے، وہی مہربان خدا تمہاری زندگی کے ہر زوال کو عروج میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ مہربان خالق عنقریب تمہاری زندگی کو ہر توڑ پھوڑ کو اپنی قدرت سے نکال کر ایک نئی اور عالیشان تعمیر میں بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی یہ نیو ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔